بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطر کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا جو مشہور وطر پڑھنے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے؟ بہت سے احباب کی جانب سے ایک ویڈیو کلپ سینڈ کیا گیا کہ کوئی نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ وطر کا یہ جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا یہ غلط ہے، 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا چاہیے، پھر 1 رکعت پڑھنی چاہیے وغیرہ اس قسم کی گفتگو، اور پھر 1 ہی رکعت پڑھنی چاہیے، یہ موقف بھی اپنایا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم احادیث کے ضمن میں دیکھتے ہیں کہ وطر پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اگرچہ یہ وہ ٹاپک ہے جس میں اختلاف بھی ہے، لیکن جو مستند روایات ہیں ان کے مطابق وطر کیسے پڑھا جاتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا کہ وطر کی 3 رکعات ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام 3 رکعات پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رسول کریم علیہ السلام کے معمولات بتاتے ہوئے اس حدیث میں ارشاد فرماتی ہیں ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعت ادا کرتے، یعنی وطر کی نماز آپ 3 رکعت ادا کرتے۔ اور پھر بخاری شریف ہی کی ایک روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد فرماتے ہیں، اور قاسم بن محمد کا شمار مدینہ طیبہ کے فقہاء جو 7 بہت مشہور تھے ان میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم بالغ ہوئے، ہم نے ہوش سنبھالا تو لوگوں کو 3 رکعت وطر پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب حضرت قاسم نے کن لوگوں کو دیکھا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، اہل بیت اطہار کو۔ اور صحابہ کس طرح وطر پڑھتے تھے؟ جس طرح رسول کریم علیہ السلام پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے۔ اور پھر دارقطنی کی یہ روایت کہ وطر اللیل ثلاث کا وطر النہار صلاۃ المغرب، کہ وطر جو رات کے ہیں وہ 3 رکعتیں ہیں، جس طرح نہار کے وطر 3 رکعت ہیں، یعنی مراد مغرب کی نماز۔ اور پھر اگر آپ تفصیل سے اس ٹاپک کو جاننا چاہیں تو امام طحاوی کی شرح معانی الآثار جو طحاوی شریف کے نام سے مشہور ہے اس کا مطالعہ کریں۔ لگ بھگ 35 سے بھی زائد صفحات امام طحاوی نے اس ٹاپک پر قلم بند کیے ہیں کہ وطر 3 رکعتیں ہیں اور ان کے آخر پر ہی سلام پھیرا جاتا ہے۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، سنن نسائی کا، حدیث نمبر 1702۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ پڑھتے، یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، اور پھر آخر میں سلام پھیرتے، اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کے الفاظ پڑھتے۔ پھر سنن نسائی ہی کی 1699 نمبر حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے۔ وطر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، یعنی 3 رکعتوں کے بعد ہی سلام پھیرتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی طرح وطر پڑھتے تھے اور اہل مدینہ بھی اسی طرح وطر پڑھتے تھے، یعنی 3 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، آخر ہی میں سلام پھیرتے تھے۔ اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 6834 اس میں یہ بات رقم ہے، اجمع المسلمون علی ان الوتر ثلاث لا يسلم الا فی آخرہن، کہ اس بات پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہیں اور وہ آخر ہی میں سلام پھیرتے ہیں، یعنی 3 رکعتوں کے آخر میں۔ اور پھر سنن نسائی کی 1700 نمبر حدیث کہ رکوع میں جانے سے پہلے آپ قنوت پڑھتے۔ اچھا، یہ جو قنوت کے مشہور الفاظ ہیں ان کا کہنا یہ والے نہیں ہیں۔ بھائی صاحب، آپ کچھ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعا نہیں پڑھی، رسول کریم علیہ السلام نے مختلف دعائیں پڑھی ہیں۔ یہ جو آپ دعا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنن نسائی نے بیان کی، وہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے پڑھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ والی دعا بھی رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ لیکن یہ جو مشہور دعا ہے یہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ اصل میں ہم لوگ عربی نہیں ہیں تو ہم عام لوگوں کو کوئی ایک دعا سکھا دیتے ہیں، وہ ایک دعا جو مشہور ہو گئی یہ نہیں ہے کہ اس کا حدیث میں ثبوت موجود نہیں ہے۔ آپ مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھائیں اور اس کی حدیث نمبر 6892 میں یہ مشہور دعا کے الفاظ موجود ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ جو مشہور دعا ہے۔ اور 6893 نمبر حدیث بھی آپ دیکھ لیں۔ پھر آپ اسی مشہور دعا کو دیکھنا چاہیں تو منار القاری میں جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ مسلم کی شرح فتح المنعم اس میں بھی یہ دعا کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کنز العمال فی السنن الاقوال والافعال اس میں بھی یہ مشہور دعا کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وتر کی نماز 3 رکعت ہیں، وتر کے آخر ہی میں سلام پھیرا جائے گا، اور یہ مشہور دعا بھی حدیث میں موجود ہے۔ ہاں، رسول اللہ علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر مختلف دعائیں پڑھی۔ اس کے بعد پھر جہاں تک آپ کہتے ہیں جی وتر کو مغرب کے مشابہ نہ بناؤ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی امام طحاوی کیا فرماتے ہیں، ملا علی قاری مرقات میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ دونوں جلیل القدر ائمہ فرماتے ہیں کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، تو وتروں کو ایسے نہ پڑھو، یعنی وتر سے پہلے 2 سنت بھی پڑھو۔ اور پھر دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں قنوت نہیں پڑھی جاتی، تو تم وتر کے اندر قنوت پڑھو۔ یہ مفہوم ہے۔ یہ مفہوم نہیں ہے کہ وتر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو کہ جی 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دو اور پھر 1 رکعت کو الگ کے پڑھو۔ میں نے بخاری مسلم کے حوالے دیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے 3 رکعت وتر پڑھے، اور پھر سنن نسائی کا حوالہ دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام آخر میں سلام پھیرتے، اور یہ روایت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی ہے۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے مسلمانوں کا اجماع بھی بیان کیا، پھر حضرت عمر کا طریقہ بھی بیان کیا، پھر حضرت قاسم جو صحابہ کو دیکھنے والے تھے، اہل بیت کو دیکھنے والے تھے، ان کا قول بھی بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مشہور وتر کا طریقہ ہے یہی سنت ہے۔ آپ صرف ایک ہی حدیث کی طرف نہ جائیں، آپ باقی حدیث کو بھی دیکھیں اور کنفیوژن مت پھیلائیں۔ جو لوگ سنت کے مطابق وتر پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دیں۔ آپ صرف اپنے ویوز خریدنے کے لیے اور چند پیسے کمانے کے لیے اس قسم کے شوشے مت چھوڑیں، سنت کے مطابق لوگوں کو وتر پڑھنے دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے۔
تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔